لے جناب، خبر آ گئی ہے، اور خبر یہ آ گئی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے اور فوری طور پر جیل میں جو ہے عدالتی اہلکار بھی روانہ ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے بڑی عام پیش رفت سامنے آئی ہے جو آج آپ کے ساتھ اس ویلاگ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے گزشتہ کچھ دنوں سے دی اکانومسٹ میں لکھا گیا عمران خان کا جو آرٹیکل ہے اس سے بہت زیادہ ایک پہنچال پیدا کر رکھا ہے، اور جس میں قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ آیا کہ یہ عمران خان نے خود لکھا ہے یا پھر یہ آرٹیکل انہوں نے کسی سے لکھوایا ہے۔ تو آج اس پہ بھی عمران خان صاحب نے جیل میں ہی ان سوالات کے جواب دے دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج آپ کو بتا دیتا ہوں جو 3 مختلف کیسز تھے۔ ایک سائفر کیس میں، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 11 جنوری تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے رکھا ہے، ٹرائل کورٹ کو روک رکھا ہے کہ سائفر کیس کا ٹرائل آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن جو جج ابوالاسرار ذوالقرنین صاحب ہیں آج وہاں پر گئے، اور اس کے بعد کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس میں ٹرائل نہیں ہے تو پھر عدالت نے ٹرائل کو روکنے کے احکامات کی روشنی میں ہی وداؤٹ اینی جو ہے پروسیڈنگ اس کو ایڈجرن کر دیا۔ اس کے بعد جناب 2 دیگر کیسز تھے جس میں توشہ خانہ جو ہے نیب تحقیقات تھیں، جس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب دونوں ہی ایکیوز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرا کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس، جس میں عمران خان بھی ملزم ہیں، بشرا بی بی ہیں، اور اس کے علاوہ فرح گوگی، ملک ریاض، اس کے علاوہ جو ہے اپنے شہزاد اکبر صاحب اور دیگر جو ہیں ملزمان، اس میں مجموعی طور پر 8 لوگ نامینیٹ تھے۔ یہ ان کے خلاف آج کیس تھا، اور عدالت نے آج کا جو دن مقرر کر رکھا تھا کہ جناب اس پہ ملزمان کو نقول چلان کی فراہم کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد چارج فریم کا مرحلہ آنا تھا، لیکن دوسرے توشہ خانہ کیس میں آج فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ بشرا بی بی کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گئی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ عدالت نہیں پہنچی۔ تو آج جو ہے عدالت میں شعیب شاہین صاحب پیش ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے باقی میڈیا نمائندگان کو بھی وہاں پر جو ہے ایکسیس دے دی گئی تھی، وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر موجود تھے۔ سب سے پہلے تو آج جب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو وہاں پر عمران خان صاحب آئے، اور ساتھ ہی جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ ہے کیا۔ ایک کمیونٹی ہال ہے بڑا، اور اس میں ایک سٹیج بنا ہوا ہے جس کے اوپر جج صاحب کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہے، اور پھر نیچے جو عدالتی اہلکاروں کے بیٹھنے کی ٹیبل لگائی گئی ہے، اور ساتھ ہی روسٹرم بنائے گئے ہیں، پھر اس کی پارٹیشنیں کی گئی ہیں، بیچ میں شیٹس لگائی گئی ہیں، ایک طرف ایکیوز اور ان کی فیملی کو بیٹھنے کی جگہ دی جاتی ہے، دوسری طرف جو پروسیکیوشن ہے، اور ساتھ ہی پھر آگے میڈیا کو بھی ایکسیس دی جاتی ہے۔ تو آج سب سے پہلے تو بشرا بی بی کیونکہ عدالت میں پیش نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی درخواست ایک دائر کر دی جس کو عدالت نے منظور کر لیا، اور اس کے بعد وہ وہاں پر گئے، اور عمران خان صاحب جو ہے جب کیس ارجن ہوا تو عمران خان صاحب اٹھ کے میڈیا کی طرف آگے، تو ہمارے کچھ دوست موجود تھے جس میں رضوان قاضی صاحب بھی تھے، اس کے علاوہ جو مجھے بتایا گیا شبیر ڈار صاحب ہیں، عمران اصغر صاحب ہیں، اور مختلف کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے۔ عمران خان صاحب آئے، اور آ کر انہوں نے سب سے پہلے شبیر ڈار نے ان سے سوال پوچھا کہ دی اکانومسٹ میں لکھا گیا آپ کا جو آرٹیکل ہے کیا آپ اس کو آن کرتے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں بالکل اس کو آن بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی انہوں نے اگلا بھی بتا دیا، انہوں نے کہا دیکھیں یہ آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے آنے والے دنوں میں میری ایک تقریر بھی آنے جا رہی ہے۔ یہ آج انہوں نے ایک انکشاف اور کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آرٹیکل میرا ہی ہے، لکھا میں نے نہیں ہے، میں نے ڈکٹیٹ کروایا ہے۔ یہ آج عمران خان صاحب نے خود ہی بتا دیا ہے کہ انہوں نے ڈکٹیٹ کروایا، لکھا کسی اور نے، اور وہ ادھر اکانومسٹ میں چھپ گیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیجز کا بھی اعتراض اٹھایا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں پر ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کیا کہ جو پچھلے جو ہے 22 اپریل سے لے کے یا 9 مئی کے بعد سے لے کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں اس پہ جوڈیشل کارروائی، جوڈیشل جو ہے انکوائری بھی ہو جانی چاہیے۔ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آج وہاں پر ہوئیں، اور اس کے بعد عدالت نے اس کی ایڈجرنمنٹ کر دی ہے کل تک کے لیے۔ اب جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے ڈاکومنٹ بھی لے لیے ہیں اس میں 190 ملین میں، اور اس میں کیونکہ حامی بھر دی تھی اپنے شعیب شاہین صاحب نے، اور یوں کیس کی سماعت کل تک کے لیے ایڈجرن کر دی گئی ہے۔ اب آ جائیں جناب جو عدالت نے روبکار جاری کر دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سائفر کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کی تھی، جس میں عدالت نے کہا تھا کہ ان دونوں کو رہا کر دیا جائے۔ شاہ محمود قریشی کے ضمانتی مچلکے جمع ہو گئے تھے، 10-10 لاکھ روپے کے عدالت نے 2 مچلکے، اور اس کے علاوہ ساتھ میں 2 شخصی ضمانتیں جمع کروانے کی ہدایت کی تھی۔ تو یہ
شاہ محمود قریشی کو پہلے ہی عدالتی احکامات پر رہا کر دیا گیا تھا، آلدو کے بعد میں وہ 9 مئی کے واقعات میں اریسٹ ہو گئے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس وقت بھی وہ پولیس کسٹڈی میں ہے، اور اس کے بعد ان کو جیل بھجوا دیا گیا۔ تو اسی طرح عمران خان کے بھی اب ضمانتی مچل کے جمع ہو گئے۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی عدالت میں خالد یوسف ایڈوکیٹ کے ذریعے یہ جمع کروائی گئی ہے روپکار، اور اس کے بعد عدالت نے اپنے آرڈر میں لکھ دیا ہے کہ عمران خان کو اس مقدمے میں کیونکہ ضمانت منظور ہو گئی ہے اور فوری طور پر ان کو رہا کر دیا جائے، اور اگر وہ کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں ہے تو ان کو فوری طور پر اڈیالہ جیل سے رہا کیا جائے۔ اور یہ جو ہے روپکار لے کر جو وہاں کا مجھے معلوم ہوا ہے کہ جو اہلکار ہیں، عدالتی اہلکار، وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ جو اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے پاس مجھے امید ہے وہ پہنچ چکے ہوں گے، اور وہ روپکار جمع ہو جائے گی۔ تو اس مقدمے میں اب عمران خان ایک آزاد شہری ہیں، ان کے خلاف مقدمہ تو چل رہا ہے لیکن وہ اب اس مقدمے کی حد تک بالکل ایک آزاد شہری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ اب جوڈیشل کسٹڈی میں آج سے نہیں رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب تک روپکار جمع نہیں ہوئی تھی، ضمانتی مچل کے جمع نہیں ہوئے تھے، وہ جو ہے اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس لیے اب وہ ایک آزاد شہری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں میں نے، کیونکہ اس سے قبل بھی اڈیالہ جیل میں ظاہر ہے ہم جاتے تھے تو وہاں پر ایکسیس اس طرح پورے میڈیا کو نہیں ملتی تھی، لیکن آج جج محمد بشیر کی عدالت میں کچھ میڈیا کے دوست گئے تو وہاں پر عمران خان آئے اور انہوں نے آ کر بات کی، اور پھر انہوں نے پہلے وہ دور کھڑے ہو کر بات کی، تھوڑی سی مجھے بتایا گیا، پھر وہ قریب آ گئے، پھر انہوں نے ان سوالات کے جواب دیے، مختصر سی بات ہی کی ہے انہوں نے، اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے اور وہاں سے وہ پیچھے چلے گئے۔ میں پورا جو جیل کا نقشہ بھی آپ کو کھینچ کے بتا چکا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی میں بھی جب گیا تو وہاں پر آپ پہنچتے ہیں گیٹ پہ آپ کو ایک سخت سیکیورٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اس سیکیورٹی سے گزرتے ہوئے آپ جو ہے وہ آگے جاتے ہیں، پھر آپ کا ایون کہ موبائل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایون کہ آپ سم بھی اندر نہیں لے جا سکتے، اتنی وہاں پر سخت سیکیورٹی کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے میڈیا کے دوست بھی جب اندر جاتے ہیں وہاں پر وہ پروسیڈنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ اٹینڈ کرنے کے بعد باہر آ جاتے ہیں۔ تو آج بھی یہی ہوا، جب یہ سارا کچھ ہو گیا اور وہاں سے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد میڈیا کو کہا گیا جی آپ چلے جائیں، اور نیب کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے جس کو سردار مظفر عباسی صاحب لیڈ کر رہے تھے، عرفان بولا صاحب بھی تھے، سہیل عارف صاحب بھی تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی نیب کے کیسز میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور یہ ابھی موجود ہی تھے کہ میڈیا وہاں سے واپس آ گیا کیونکہ انہوں نے عدالت میں کچھ ریکارڈ بھی سبمٹ کرنا تھا۔ تو جناب یہ تھا جی آج کا ہمارا ایک ویلاگ، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے، اپنا لائک بھی کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے، اور جس شہر سے آپ سن رہے ہوتے ہیں کائنڈلی وہ اپنے شہر کا نام بھی ضرور مینشن کیا کیجیے تاکہ مجھے آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ تھا جی ویلاگ، مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ نگہبان۔